نہیں، یہ تمہاری رپورٹ ہے 1,70,00,000، اور یہ تو وہ تھے جن کو تمہارے کیمروں نے دیکھا، تمہاری آنکھوں نے دیکھا، جن کو نہ تمہارے کیمرے دیکھ سکتے ہیں نہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، وہ بھی تو ہوں گے۔ بتائیں نا غازی علم الدین، دیکھیں قیامت تک نام اس کا رہے گا جو حضور کا وفادار ہے، اور اس سید کا نام رہے گا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا۔ 1929 میں کتنے بڑے بڑے سید، کسی کا نام سنا آج تک آپ نے؟ نام تو پیر جماعت علی شاہ کا ہے، جس نے جا کر درخان کے بیٹے کے پیر چوم لیے، نام تو ان کا ہی رہے گا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ کوئی کہے گا میں کام نہ کروں، نام پیر جماعت علی شاہ کا ہے، جنہوں نے جا کر درخان کے بیٹے کے پیروں سے کپڑا ہٹا کر چوم لیا۔ لوگوں نے کہا شاہ صاحب لاکھوں 10 لاکھ مرید اس وقت تھے آپ کے، لاکھوں کے مرید ہیں آپ، پیر ہیں، محدث علی پوری بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور درخان کے بیٹے کے پیر چوم لیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا اے میں اس لیے نہیں چوما کہ وہ درخان کا بیٹا ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس نے میرے نانے کے ساتھ وفا کی ہے۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا، من سب نبیًا، نام انہی کا ہی رہے گا، نام اس کا رہے گا جو وفا کر کے جائے گا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ متھے رگڑ رگڑ کے کہے گا کہ میں مقام مل جائے گا مجھے، نہ۔ وہ خواجہ صاحب ہے نا، وہ فرماتے ہیں زاہد دا کھپارا ایک پاسے، زاہد کھپ کھپ کے، وہ بابا جی خود شعر پڑھتے گئے، وہ بتا کر گئے کہ حضور کے راستے پر دروازے پر جانا ہے تو اس طرح سے جا سکتے ہو۔ کیسے؟ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پاکستان کے درویشو، او مولویو پیرو، اور مجھے بتاؤ وہ فقیر کیسا ہے جب دنیا میں ہو تو قیامت کا منظر برپا کر کے رکھے، ہنگامہ رستا خیز، قیامت کا منظر برپا کر کے رکھے، اور جو ذکر کی گرمی میں شمع کی طرح روشن، میں کہتا ہوں جو لبیک کے نعروں سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی صورت میں بجلی سے بھی زیادہ تیز۔ اقبال کہتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے نا، فقیر ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کو فکر ایسی دیتا ہے، کھپ کھپ کے حضور کے دروازے پر نہیں جانے پڑتا، بجلی سے بھی زیادہ تیز لے کر جاتا ہے، وہ کھپا کھپا کر نہیں لے جاتا۔ زاہد دا کھپارا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں زاہد دا کھپارا ایک پاسے تے عاشق دا پسارا ایک پاسے۔ بتائیں نا کتنے بڑے بڑے زاہد، کتنے بڑے بڑے عبادت گزار آئے، لیکن نام تو ممتاز قادری کا ہی رہے گا، ممتاز قادری کا ہی رہے گا نا۔ پھر جو ممتاز قادری کے ساتھ رہا قیامت تک تاریخ میں نام اس کا ہی رہے گا۔ اس لیے آج اٹھیں، ہمارے نوجوانوں کو ان چیزوں سے نکالیں۔ یہ جو آپ غیروں کی غلامی میں لگ گئے، یورپ کی غلامی میں لگ گئے، انگریز کی تعلیم پہ لگ گئے، جی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ مسٹر چپس کون تھا، ہمیں یہ نہیں پتا محمد بن قاسم کون تھا۔ اور حقیقت بات ہے پاکستان کے اندر ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا کہ راجہ داہر از اے نیشنل ہیرو، جس کے مقابلے میں محمد بن قاسم آیا، اس کو قوم کہہ رہی ہے، پاکستانی قوم، کہ وہ ہیرو ہے، اور محمد بن قاسم پھر کون ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو محمد بن قاسم بتایا ہوتا تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ احمد شاہ عبدالی پر انہوں نے فلم بنا دی انڈیا والوں نے، اور اس احمد شاہ عبدالی کو فلم کے اندر لٹیرا اور عورت باز بنایا۔ احمد شاہ عبدالی تو وہ تھا جس نے 80,000 ہندوؤں کے سر کاٹ دیے تھے مسجد کی عزت کی خاطر۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم دہلی کی جامعہ مسجد میں ہم جی اب بت رکھیں گے اس کے ممبر کے اوپر، تو احمد شاہ عبدالی افغانستان میں تھا، وہاں سے فوج لے کر آ گیا انڈیا میں، اور اس نے 80,000 ہندوؤں کو قتل کروا دیا مسجد کی عزت کی خاطر۔ احمد شاہ عبدالی کا پڑھایا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا وہ کون تھا، ہمیں کیا پتا محمود غزنوی کون تھا، ہمیں کیا پتا صلاح الدین ایوبی کون تھا، ہمیں کیا پتا نور الدین زنگی کون تھا، طارق بن زیاد کون تھا۔ ہم بچے کو بتائیں گے تو ہوگا نا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں پاؤں سے، میں کہتا ہوں تجھے اس بابے نے پالا آغوش محبت میں پاؤں سے کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا۔ بڑے بڑے آفریں ہوں، یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، سیٹیں لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، محمد عربی کا دین چاہیے بس۔ اقبال کہتا ہے تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اقبال کہتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا نا کانت، بس میں بات آخری 5-7 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی۔ بتائیں موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، یعقوب علیہ السلام بھی سیاسی، داؤد علیہ السلام بھی سیاسی، ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی، یوسف علیہ السلام بھی سیاسی، وہ سارے سیاسی، حضور خود سیاسی، ابو بکر صدیق سیاسی، عمر فاروق سیاسی، عثمان غنی سیاسی۔ بتائیں نا موسیٰ علیہ السلام جو سیاسی تھے ابو بکر صدیق نہیں ہوں گے؟ آپ بتائیں کیا صحابہ چیف جسٹس قاضی القضاض نہیں تھے؟ کیا صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ صحابہ محدث نہیں تھے؟ صحابہ پروفیسر استاد نہیں تھے؟ صحابہ یونیورسٹی دار ارقم میں نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ چیف کمانڈر نہیں تھے؟
جرنیل نہیں تھے، محدث نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، سب کچھ تھے، صوفی بھی تھے۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی کسی نے نہیں کہا جناب ہم صوفی ہیں ہمارا کام صوفیت کا ہے، ہم محدث ہیں ہمارا کام پڑھانے کا ہے، مفسر ہے ہمارا کام پڑھانے کا ہے، ہم جی پڑھنے کا، یہ جرنیلوں کا کام ہے، جاؤ میدانوں میں حضور کی عزت کے لیے۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چاہے کوئی سائنسدان ہے، چاہے کوئی سیاسی ہے، چاہے کوئی چیف جسٹس ہے، چاہے کوئی قاضی القضاۃ ہے، چاہے کوئی محدث ہے، چاہے کوئی مفسر ہے، چاہے کوئی حافظ قرآن ہے، جو بھی ہے بدری ہے یا جو بھی ہے، سارے میدان میں حضور کی عزت کے لیے آؤ۔ ہمارے لیے کسی پیر کی ذات حجت نہیں، ہمارے لیے صحابہ کی ذات حجت ہے، ہمارے لیے کسی پیر کی ذات حجت نہیں، قابل احترام ضرور ہے، لیکن اگر پیر حضور کی شریعت کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہے تو یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا اگر میں اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا، اگر حضور کی شریعت کے علاوہ کام کروں مجھے طاقت سے تلوار سے سیدھا کر دینا۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے پہلا قوم سے خطاب کیا، یہ قوم کو بتاتے نا کہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا سیاسی خطبہ کیا تھا، یہ بتاتے نا کہ حضرت عمر فاروق نے کون سا خطبہ دیا، عثمان غنی نے کیا دیا، مولا علی شیر خدا نے کیا دیا، حضور نے کون سے خطبے دیے، یہ بتائیں نا۔ بابا جی تو کہتے تھے کہ کم از کم مولوی جو حضور نے خط لکھے ہیں صرف وہی خط پڑھ کر ہی سنا دیتے، تو آج لوگ ہمیں سیاسی نہ کہتے۔ سارے نبی سیاسی، بنی اسرائیل کے حضور سیاسی، اور ہم بھی تو حضور کے غلام ہیں، ہم بھی سیاسی ہیں، لیکن وہ نہیں جی ہم جی سیاست کرتے نہیں، یہ گندی ہے، اس میں جی نظام گندہ ہے۔ میں نے کہا مسجد کے اندر کوئی پیشاب کر جائے، مسجد کے اندر نہیں گھسو گے، بھی مسجد گندی ہو گئی ہے، صاف کرنے کے لیے تو اندر تو جانا پڑے گا، نظام اگر گندہ ہے تو لبیک والے جا کر صاف تو کریں گے انشاءاللہ۔ میں بس آخری بات، میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اپنے امیر کے لیے، حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کے لیے، جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ پر نہیں جا سکے، ایک جنگ پر پھر دعا مانگتے تھے یا اللہ ایک باری موقع دے، یا اللہ ایک باری موقع دے، پھر تو بھی ویکھیں گا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ، یا اللہ تو بھی ویکھیں گا پھر میں لڑدا کیویں ہاں، یا اللہ تو بھی ویکھیں گا تیرے نا دے میں گردن کٹوانا کیویں ہاں۔ میں بھی کہتا ہوں یا اللہ ہم تو ہیں گناہگار لوگ، لیکن ان بڑوں کی دعاؤں کے صدقے ہماری بھی ایک دعا ہے، یا اللہ ایک باری ساڑھے امیر نو موقع تے دے، تے اسی سارے گستاخاں نو وڈ کے نہ رکھ دیتا تے پھر سانو کبھی چوکیں جنا دے، اللہ ایک باری انہوں نے تو نہیں آنے دینا، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم نے آنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ آئیں گے، یہ کوئی مت سمجھے نہ آئے، یہ آئیں گے ہم انشاءاللہ۔ میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا، وہ ہم لے کر آئیں گے، تم لٹیرے نہیں لے کر آؤ گے، مولوی جو ان کے جا کر تلوے چاٹتے ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے، جو ان کے تلوے چاٹتے ہیں ان کے بارے میں تو رب نے قرآن میں کہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ یہ آپ جا کر تفسیر پڑھ لیجئے، تبیان القرآن میں غلام رسول سعیدی صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، جو مولوی اور پیر حکمرانوں کے دروازے چاٹتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان نکال کر ہانکتے رہتے ہیں، لوسی کتے کی طرح، کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے دروازے، جو نسلی ہوتا ہے وہ ایک ہی دروازے پر بیٹھتا ہے، جو ترے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور کا غلام و حضور کے دروازے کو چھوڑ کر حکمرانے سے کہے جناب میرا کام کر دے۔ ہمارے بزرگ بھی یہ نہیں تھے، ہمارے بزرگ بو علی قلندر غیرت مند، ہمارے بزرگ سلطان الہند نظام الدین اولیاء وہ غیرت مند، ہمارے بزرگ حضور داتا علی حجویری وہ غیرت مند۔ بتاؤ نا کہ حضور کی عزت کا مسئلہ آیا ہو، کوئی صوفی کوئی پیر ایسا ہو جو اندر بیٹھ گیا ہو تو تاریخ میں لے کر آؤ نا، کوئی ہو تو لے کر آؤ، نہیں تو ایسے باتیں نہ کرو۔ انشاءاللہ بابا جی ہمیں خالص دین دے کر گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ وہ بیان کرتے رہیں۔